إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ 17 دروس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے متعلق کافی کچھ جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ گزشتہ 17 دروس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے مختلف ناموں اور مختلف صفات کے متعلق بحثیں گزر چکی ہیں، کافی دلیلوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے ناموں سے متصف ہے، بہت ساری صفات سے متصف ہے۔ گزشتہ درس میں ایک اہم عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے اور علم کے اعتبار سے اس کا علم ہر جگہ ہے۔ ایک اہم عقیدے کے بیان کے بعد آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے، آج کے درس کا جو موضوع ہے، وہ بھی انتہائی اہم ہے عقیدے کے باب میں۔ یہ مسئلہ ہے اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا، کہ اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، چنانچہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا۔ اگر کوئی شخص کتابوں پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی جو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو سنا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابیں نازل کی، جن میں سے مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اسی طرح آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ ہیں، یعنی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اسے کوئی نسخ نہیں کر سکتا، اسے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس قرآن کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر اس قرآن کو اٹھا لیا جائے گا اور یہ قرآن دنیا میں موجود نہیں رہے گا۔ آخری زمانے میں
قیامت سے پہلے۔ چنانچہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، اور اس کا یہ کلام حرف اور آواز کے ساتھ متصف ہے۔ یعنی کیسا کلام؟ ایسا کلام جس میں حرف ہو، ورڈ ہو، لیٹرز ہو، بغیر لیٹرز کے کوئی ورڈ نہیں بن سکتا، اور بغیر آواز کے اسے کلام نہیں کہا جاتا۔ دوسروں کے لیے سننا اس وقت ممکن ہوگا جب اس میں آواز ہو، اگر آواز ہی نہیں ہے تو دوسرے کے لیے سننا ممکن نہیں ہے۔ جو نفس کے اندر خیالات ہوتے ہیں انہیں کلام نہیں کہا جاتا، ان خیالات کو کوئی دوسرا شخص سن نہیں سکتا۔ سنا کب جائے گا؟ جب کلام کیا جائے گا، اس میں حروف ہوں گے، اس میں آواز ہوگی، وائس ہوگا، تب اسے سنا جا سکتا ہے۔ اس لیے کلام نفسی کہنے کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں آواز نہیں ہوتی، حروف نہیں ہوتے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے، 15-20 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اس سے کہیں زیادہ اور دلیلیں موجود ہیں، لیکن ان میں سے الگ الگ نوعیت کی دلیلوں کا ذکر کیا ہے اہل باطل پر رد کرنے کے لیے۔ تو اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں؟ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے حرف اور آواز کے ساتھ کلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو سنا ہے، اللہ رب العالمین کے اس کلام کو جبریل علیہ السلام نے سنا ہے، اور اسی کلام کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کو سنایا ہے اور پھر اللہ کے رسول نے لوگوں تک اسے پہنچایا ہے، اللہ کے رسول نے لوگوں تک اسے پہنچایا ہے۔ اس کی شروعات اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، الفاظ، حروف، معانی سب اللہ کے ہیں، اور آخری زمانے میں اللہ رب العالمین کی طرف اسے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ یہ جو قرآن کے بارے میں عقیدہ بیان کیا گیا، ایک ایک لفظ پر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہے۔ جو عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ایک ایک لفظ پر قرآن کی اور حدیث کی دلیل موجود ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ سب سے پہلا لفظ کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں قرآن کریم کے اندر اور حدیث رسول کے اندر۔ ابھی جو آپ کے سامنے خطبہ حاجہ پیش کیا گیا، جسے اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے میں پیش کرتے تھے، قرآن کی 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد کیا کہا میں نے؟ اما بعد کے بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہا نا، وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول ہر خطبے کے اندر یہ لفظ صحابہ کے سامنے کہتے تھے، فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے سچی بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب جو کہ قرآن مجید ہے، یہ اصدق الحدیث ہے۔ اصدق الحدیث مطلب سب سے سچی بات۔ تو اللہ کے رسول قرآن مجید کو، کتاب اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ اصدق الحدیث ہے۔ تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہا، اور حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مطلب بات ہوتا، کلام، بات کو حدیث کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے جب اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا تو اس مسئلے کی جو پہلی دلیل ذکر کی، کیا فرماتے ہیں؟ قولہ تعالی
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، حدیث کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، کلام کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یہاں پر صفت حدیث کو ثابت کیا۔ اور حدیث کا معنی اہل عرب کیا سمجھتے تھے؟ بات کو حدیث کہتے تھے، ایسی بات جو حدیث ہو۔ حدیث کا دو معنی ہوتا ہے، حدیث کا جدید کے معنی میں، نیو کے معنی میں، اور کلام کے معنی میں، بات کے معنی میں۔ تو ایسا کلام جو کہ جدید ہو، اور جدید کا مطلب یہ ہے کہ قدیم بھی ہوگا۔ جو ابھی آپ نے بات کی آج، یہ جدید ہے گزشتہ کل کی بات کے بنسبت۔ گزشتہ کل والی بات جدید ہے اس سے پہلے والی بات کی بنسبت۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے یہاں پر صفت حدیث کو، بات کرنے کو ثابت کیا۔ اور اللہ کے رسول ہر خطبے میں کہتے تھے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے سچی بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں صفت کلام پر، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا قول کن کا ہو سکتا ہے؟ اور قول کس کو کہتے ہیں؟ کلام کو، بات کو قول کہتے ہیں نا، یہ فلاں کا قول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ رب العالمین سے سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، تو عیسیٰ بن مریم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ یا عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا۔ اب اگر اللہ رب العالمین کے کلام میں حرف نہ ہو، لیٹرز نہ ہو، وائس نہ ہو، آواز نہ ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سننا ممکن تھا؟ یہ آیت کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کا کلام حرف والا اور صوت والا ہے، لیٹر اور وائس والا ہے، آواز اور حروف والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کلمۃ ربک کہا کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ صدق اور عدل کے اعتبار سے، سچے ہونے کے اعتبار سے، اور عدل جس کا معنی ہوتا ہے انصاف، انصاف کے اعتبار سے پورا ہو گیا۔ دو اہم صفتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کے سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام دو اہم صفتوں سے متصف ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ صدق ہے، سچائی ہے، اور اس میں عدل ہے، انصاف ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے خیر ہیں، تمام خیر کے امور کو اگر جمع کر دیا جائے تو دو چیزوں کے اندر آپ جمع کر سکتے ہیں، ایک ہے صدق اور دوسرا ہے عدل، سچائی اور انصاف۔ اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں اس آیت کو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس لیے آپ کوئی بھی ایسا خیر دنیا میں نہیں دکھا سکتے جس میں یہ دونوں صفتیں نہ ہو، جسے آپ خیر کہہ سکتے ہیں، اچھا کہہ سکتے ہیں، بہتر کہہ سکتے ہیں، اور اس میں صدق کی صفت، سچے ہونے کی صفت، اور عدل یعنی انصاف کی صفت موجود نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ دونوں کس کے محتاج ہیں؟ علم کے محتاج ہیں۔ سچا کہنا اور انصاف کرنا بلا علم ممکن ہے؟ علم نہ ہو تو نہ سچ کہنا ممکن ہے اور نہ
انصاف کرنا ممکن ہے. اس لیے پتا چلا کہ تمام طرح کے خیر کا جامع کیا ہے؟ علم ہے. اسی کے برعکس ہر طرح کے شر، فتنہ و فساد اور برائی کا جڑ کیا ہے؟ ظلم ہے اور جہالت ہے. اگر انصاف نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. سچائی نہ ہو تو جھوٹ ہوگا. تو جہالت، جھوٹ اور ظلم یہ ہر طرح کی برائیوں کا کیا ہے؟ منبع و مصدر ہے، جڑ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے بارے میں کیا فرمایا اس آیت میں؟ کہ اللہ رب العالمین کا کلام جو کہ تمام خیر کا اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اللہ رب العالمین کا کلام اس صفت سے متصف ہے. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر صدق بھی ہے، عدل بھی ہے، جو کہ ہر طرح کے خیر کا جامع ہے، اصل ہے، جڑ ہے، مصدر ہے. اسی طرح کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. کلم تکلیمن، تکلیمن کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے تأکید کے لیے. عربی زبان کے اندر حقیقی معنی کے علاوہ اس طرح تأکید نہیں آتی. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام حقیقی کلام ہے. یہ مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا. اگر مجازی معنی مراد ہوتا تو اللہ رب العالمین کلم اللہ موسیٰ تکلیمن نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ایسا کلام جو حقیقی ہے، مجاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس آیت کے بارے میں مشہور ایک قصہ ہے. ایک بدعتی جو اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرتا تھا، یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے. ایک مشہور قاری ابو عمرو بن العلا رحمہ اللہ کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اے ابو عمرو، آپ اس آیت کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما پڑھیں. اللہ ہے قرآن میں پیش کے ساتھ، یعنی وہ فاعل ہے کہ کلام کرنے والا اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. یہ ہے اس آیت کے معنی. وہ کیا فرمائش کر رہا تھا؟ آپ اس کو پڑھیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، تاکہ یہ ثابت ہو کہ اللہ نے کلام نہیں کیا ہے. کلام کس نے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے. تو ابو عمرو ابن العلا رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری یہ فرمائش پوری کر دیتے ہیں، لیکن وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کے ساتھ کیا کرو گے؟ تب وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس آیت کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکل رہی ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ رب العالمین نے اس کے رب نے، یعنی موسیٰ کے رب نے اس کے ساتھ کلام کیا. یہاں پر کوئی گنجائش ہے؟ یہاں پر عربی زبان کا قاعدہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. وہاں پر تو گنجائش نکال لیتا وہ، لیکن یہاں پر کوئی گنجائش نہیں نکل رہی، اس لیے وہ ہکا بکا رہ گیا اور وہاں سے بھاگا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک بدعتی کو اگر موقع ملے تو قرآن کو بھی بدلنے سے نہیں گھبراتا. اس کو موقع ملے تو قرآن بھی بدلنے سے اور اس کے اندر تحریف کرنے سے وہ نہیں پیچھے ہٹتا ہے. اتنے یہ جرأت مند ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. تو اس طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے متعدد آیتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں، پھر چونکہ بہت ساری آیتیں ہیں اور ایک درس میں کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں ہے اس مسئلے کو. انشاءاللہ 2 یا 3 درس ہمیں چاہیے اس مسئلے کے لیے، خصوصاً اس مسئلے پر جو قدیم زمانے سے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان نزاع رہا، اختلاف رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. یہاں پر واضح ہے یا نہیں ہے یہ آیت؟ حَتَّى يَسْمَعَ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن لے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ پناہ دے دیں. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کا لفظ صراحت کے ساتھ بیان کیا. یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، حقیقی کلام جس میں مجاز کی کوئی گنجائش نہیں. ایسا کلام جس کے اندر حرف ہے اور آواز ہے. حرف اور آواز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ابھی آپ کے سامنے کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، تو جب یا عیسی ابن مریم کہا تو یا کے اندر دو حرف ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ کے اندر عین یا سین پھر الف. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے جب کلام کیا تو اس کے اندر حروف ہیں اور بغیر آواز کے سننا ممکن نہیں. اس لیے آیت دلیل ہے کہ صوت بھی ہے، آواز بھی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ رب العالمین نے، تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی. ندا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو بلانا. جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، آواز لگائی، بلایا کہ ان ائت القوم الظالمین، آپ ظالم قوم کے پاس آئے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہاں کیا کہا؟ نادا ربک، کہ اللہ رب العالمین نے ندا لگائی. تو بغیر اونچی آواز کے کسی کو بلایا جا سکتا ہے؟ وہ سنے گا ہی نہیں جب آواز نہیں ہوگی. تو صرف آواز نہیں کہا بلکہ ندا کا لفظ استعمال کیا جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا سورۃ الاعراف میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ اللہ رب العالمین نے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو آواز دی. کن دونوں کے رب نے؟ آدم اور حوا کے رب نے ان دونوں کو آواز دی. الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور یہ نہیں کہا تھا تم دونوں سے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو آدم اور حوا سے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر کلام کیا، ان دونوں کو آواز دی. اگر اس آواز میں اس کیا کہتے ہیں کہ ندا میں آواز ہی نہ ہو تو کیا ان دونوں کا سننا ممکن ہوتا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ حرف اور صوت کے ساتھ ہے. جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو سنا ہے اور سن کر پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوئے ہیں، جس کی دلیل قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ نزل به الروح الامین. اسی طرح شروع میں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نزول کا تذکرہ کیا ہے. تو متعدد آیات کے اندر آپ کو نزول کا لفظ ملے گا، انزلنا کا لفظ ملے گا، نزلنا کا لفظ ملے گا. یہ تمام الفاظ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اس قرآن کو سن کر نازل ہوئے ہیں. کن کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کلام قرب قیامت اٹھا لیا جائے گا۔ اس کو ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت جب قریب ہو جائے گی تو اس کلام کو، کلام اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن سے بھی، مصحف سے بھی، اور لوگوں کے دلوں سے بھی۔ چونکہ اس بارے میں دلیل موجود ہے، اس لیے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کہ غیب سے متعلق ہے، جس کا ابھی ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی دلیل موجود ہے سنت کے اندر، اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف یہ پلٹ جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں۔ اہل بدعت نے اللہ رب العالمین کی صفات میں جب کلام کرنا شروع کیا اور صفات کا انکار کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی صفت جس کا انکار کیا تھا وہ یہی صفت تھی۔ سب سے پہلی صفت جس کا انکار کیا تھا اہل بدعت نے وہ یہی کلام کرنے کی صفت تھی۔ چنانچہ جعد بن درہم، جس کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی بیان کیا گیا تھا، اس نے سب سے پہلے اس صفت کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کلام کی صفت سے متصف نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے۔ تو قرآن پھر کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ چنانچہ خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ، جو عراق کے اس زمانے میں کیا تھے؟ گورنر تھے، انہوں نے سن 120 ہجری میں تقریباً عید کے دن، عید کی نماز کے بعد اسے قتل کیا، جس نے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا بھی انکار کیا تھا اور اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا بھی انکار کیا تھا، قرآن کو مخلوق کہتا تھا۔ اس بدعتی عقیدے کو جعد بن درہم سے کس نے اخذ کیا؟ جہم بن صفوان نے، جو کہ فرقہ جہمیہ کا بانی ہے اور زور و شور سے اس عقیدے کو پھیلایا۔ اور اس کے بعد تقریباً 70-80 سال کے بعد یہ عقیدہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، نعوذ باللہ، زور و شور کے ساتھ اس بدعت کو اہل بدعت نے لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا۔ اور اس زمانے میں اس بدعت کے پھیلانے کا سب سے بڑا محرک بشر بن غیاث المریسی تھا۔ بشر بن غیاث المریسی، جو کہ حقیقت میں ایک یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، جو کہ حقیقت میں ایک یہودی تھا جس کی 219 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس بدعت کو اس طریقے سے پھیلایا کہ اس زمانے میں جو خلیفہ تھے ان کے پاس، ان کے وزراء کے پاس، یہاں تک کہ خلیفہ کے پاس بھی یہ پہنچ گئے اور ان کے اندر بھی یہ بدعت داخل کر دی، ان کے اندر بھی یہ بدعت داخل کر دی کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف نہیں، اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں خلیفہ تھے ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید۔ اس عقیدے کو قبول کرنے کے بعد حکومتی پیمانے پر اس کا پرچار شروع کیا، اس کی نشر و اشاعت شروع کی، اور اگر کوئی چیز حکومتی پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت ہونے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ پھیلتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں حکومتی پیمانے پر اس کفریہ اور باطل عقیدے کا پرچار شروع ہوا
کس کے زمانے میں شروعات ہوئی تھی؟ ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید کے زمانے میں۔ چنانچہ اس وقت بغداد کے اندر اسحاق بن ابراہیم الخزاعی اس کے گورنر تھے، نائب تھے۔ خط لکھا کہ وہاں کے جو علماء ہیں ان کا امتحان لیا جائے اور ان کا ایک ایک کر کے امتحان لیا جائے، پوچھا جائے کہ قرآن کو آپ مخلوق مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اگر وہ قرآن کو مخلوق مانے چھوڑ دیا جائے، مخلوق نہ مانے سزا دی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ چونکہ اس زمانے میں بغداد کیا تھا؟ علم کا مرکز تھا، علماء کا گڑھ تھا۔ آپ تاریخ بغداد پڑھیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، آپ پائیں گے کہ یہ زمانہ جو گزرا ہے وہ علم کا مرکز تھا بغداد۔ جتنے کبار محدثین ہیں سب کے سب بغداد کے اندر موجود تھے۔ علماء کا امتحان لینا شروع کیا۔ علماء کے درمیان اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ معروف ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کا کلام مانتے ہیں، اس کی صفت ہے، اور اس کے لیے کتاب و سنت کے اندر ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ آپ کو مخلوق ماننا پڑے گا، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ انہوں نے انکار کیا۔ جنہوں نے انکار کیا ان کو سزا دینے لگے، ان پر کوڑے برسانے لگے، ان کو جیلوں میں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ اکثر و بیشتر علماء نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے، جان بچانے کے لیے بظاہر اس عقیدے کو قبول کر لیا۔ اور یہ جائز ہے، اگر کوئی دین اسلام پر مطمئن ہو اور جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ اسے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت پڑے تو کفریہ کلمہ کہہ کر سامنے والے کو دھوکہ دے کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس کی گنجائش ہے، جس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے پر اور اس کا دل ایمان پر بالکل مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بندہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کو ادا کر سکتا ہے۔ تو لوگ علماء اکرام نے اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جان بچائی، لیکن بعض علماء نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ رخصت ہے، بعض علماء نے رخصت کا راستہ نہیں عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے ایک کلمہ کفر زبان سے ادا کرنا قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، انہوں نے وہی عقیدہ بیان کیا جو آپ کے سامنے ابھی شروع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، صحابہ اکرام تابعین کا کیا عقیدہ تھا، یہی بیان کیا۔ انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ آخر میں بغداد کے اندر 4 لوگ صرف بچے تھے جنہوں نے علل اعلان کہا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، ہم قرآن کو مخلوق نہیں مان سکتے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ 4 لوگ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابو الحسن السجادہ، ابو سعید القواریری اور محمد بن نوح۔ یہ 4 لوگ بچے، امام احمد بن حنبل، ابو الحسن السجادہ، ابو سعید القواریری اور محمد بن نوح۔ صرف یہ 4 لوگ بچے جنہوں نے اس کفر عقیدے کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا، انکار کر دیا۔ ان کو سزا کے طور پر جیل میں ڈال دیا گیا، ان پر کوڑے برسانے لگے، یہاں تک کہ دوسرے دن اس سزا کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے ابو الحسن السجادہ اور ابو سعید القواریری ان دونوں نے قبول کر لیا، اس سزا کو برداشت نہیں کر سکے اور ان دونوں نے اس کلمے کو، کلمہ کفر کو ادا کرنا قبول کر لیا۔ جب انہوں نے قبول کر لیا تو ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا۔ محمد بن نوح اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ باقی بچے، ان دونوں پر کوڑے برسائے جاتے، یہاں تک کہ جلاد تھک جاتا مارتے مارتے۔
اور پھر کہتا کہ ہم آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تھک چکے ہیں اب اور جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اس کفری عقیدے کو زبان سے اقرار کرنا قبول نہیں کیا۔ جسم لہو لہان ہو جاتا، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جو سزا دی گئی اگر کسی ہاتھی کو بھی دیا جاتا تو وہ بھی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن اس کے باوجود اس فتنے کے دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثابت قدم رہے اور ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان دونوں کو بھیجا گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کون تھے؟ ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید۔ راستے میں محمد بن نوح کی وفات ہو گئی، اکیلے بچے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ راستے میں دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کی شکل مجھے نہ دکھانا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور راستے میں ہی خبر ملی کہ ابو جعفر عبداللہ بن ہارون الرشید کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر وہیں سے ان کو واپس بغداد بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ہوئے معتصم باللہ، وہ بھی اسی عقیدے پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر سزا کو جاری رکھا۔ جلاد مارتا اور تھک جاتا پھر مارتا۔ پورے دور خلافت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر اس طرح کی سزا جاری رہی، جیل کے اندر بند رہے۔ پھر اس کے بعد اس کا دور ختم ہوا، دنیا سے رخصت ہوا، واثق باللہ خلیفہ ہوا۔ اس کے دور میں بھی یہی کفری عقیدہ جاری رہا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر سزا کا دور جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے متوکل باللہ کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ سے پھر سنت کا بول بالا ہوا اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو انہوں نے پرچار کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی ہٹائی گئی اور پھر ان کے دروس کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ وقت نہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں امام بخاری کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا جو کہ ان کی وفات کا سبب بنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات گھر میں نہیں ہوئی ہے، راستے کے اندر ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے امام بخاری کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا اور یہ بہت بڑا مسئلہ امام بخاری کی زندگی میں آیا تھا، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی زمانے سے اہل بدعت نے اہل سنت والجماعت کے خلاف اس کفری عقیدے کو کیا لوگوں کے سامنے زبردستی تھوپنا چاہا، لوگوں کے اوپر اس عقیدے کو تھوپنا چاہا اور ان مجبور کیا گیا کہ اس کفری عقیدے کو قبول کرے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں من قال ان القرآن مخلوق فقد کفر، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ حکم عام ہے۔ چنانچہ آپ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو اصل السنہ و اعتقاد الدین عقیدے پر ایک زبردست کتابچہ ہے، تقریباً 2 صفحے کی صرف کتاب ہے، جسے تقریباً 10 دروس میں جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممرہ جہاں پر میں مدرس ہوں پڑھا رہا ہوں، تقریباً 10 دروس میں اس کی شرح ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک کتاب ختم نہیں ہوئی ہے، صرف 2 صفحے کی کتاب ہے، انتہائی اہم کتاب۔ اس کے اندر بھی انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ جو بھی کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے شمار آیتوں کا وہ انکار کرنے والا ہے، بے شمار آیتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ تو چنانچہ یہ عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے اہل بدعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ سلف صالحین اس حدیث سے مخالفین پر رد کرتے تھے، کہتے تھے کہ کیا مخلوق
کے لیے استعاذہ جائز ہے یا شرک ہے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مخلوق سے استعاذہ جائز ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے نہیں کہتے؟ اعوذ باللہ کہتے ہیں نا؟ تو استعاذہ کس کے ساتھ ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جائے گی۔ کس سے؟ شیطان رجیم سے۔ تو پناہ صرف اور صرف کس کی طلب کی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ کسی مخلوق کی اگر کوئی پناہ طلب کرے تو یہ شرک ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام مخلوق ہے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات اللہ کے رسول کہتے تھے۔ تو یہاں پر کیا لازم آئے گا کہ مخلوق سے گویا کہ استعاذہ کیا ہے؟ مخلوق کی پناہ طلب کی گئی ہے، اس لیے کہ تم کلام کو کیا مانتے ہو؟ مخلوق مانتے ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر مخلوق کی کیا کہتے ہیں کہ پناہ طلب کی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ رب العالمین کی ہی مخلوقات تمام کی تمام ہے اور اللہ رب العالمین کا ہی امر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی، خلق اور امر ہے، یا خلق اور امر۔ اس کا مطلب کہ جو مخلوق ہے وہ امر نہیں، جو امر ہے وہ مخلوق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان کی کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق بھی ہے، اللہ رب العالمین کا امر بھی ہے۔ تو کیا پتا چلا اس سے کہ امر مخلوق نہیں ہے؟ اور قرآن کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ امر کہا۔ تو کیا پتا چلا کہ قرآن کریم امر ہے، مخلوق نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور امر ہے، خلق اور امر ہے۔ تو امر کیا پتا چلا اس آیت سے کہ امر مخلوق نہیں ہے۔ تو امر سے کیا مراد ہے؟ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ امر سے کیا مراد ہے۔ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے امر کہا ہے۔ تو پتا چلا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کیا ہے؟ امر ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو بے شمار دلیلیں ہیں جن میں سے بعض دلیلوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آج کے درس میں آیا، اگلے درس میں بھی انہی دلیلوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اہل بدعات کا کیا عقیدہ ہے آپ کے سامنے ابھی صرف کس کا عقیدہ بیان کیا گیا؟ جہمیہ کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ معتزلہ بھی اس باب کے اندر گمراہ ہوئی، اشاعرہ بھی گمراہ ہوئی، صوفیہ بھی گمراہ ہوئی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً جتنی بھی گمراہ فرقے ہیں، گمراہ جماعتیں ہیں، ہر ایک کے اندر اس باب میں گمراہی موجود ہے۔ اسی وجہ سے اہل بدعات کو اہل کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ صفت کلام کے اندر ان کا وہ عقیدہ نہیں جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اس لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ متکلمین کی یہ بات ہے، اہل کلام کی یہ بات ہے۔ تو اہل سنہ اور اہل کلام کے درمیان تفریق کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے اہل کلام کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے صفت کلام میں وہ عقیدہ نہیں رکھا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو یہ سب سے اہم مسائل میں سے ہے عقیدے کے باب میں کہ اللہ رب العالمین کے کلام کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ رہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے سلف صالحین نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام و اہل سنہ والجماعہ کے اوپر کوڑے برسائے گئے، تب بھی انہوں نے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اہل بدعت کے جو شبہات ہیں ان شبہات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان شبہات کا جواب اہل سنت نے کیا دیا ہے ان کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ کہیں سے بھی یہ باطل عقیدہ ہمارے اندر سرایت نہ کر جائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے شبہات اور ان شبہات کا رد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اس تعلق سے بعض اہل بدعت نے جو چور دروازے نکالنے کی کوشش کی، جس میں امام بخاری کو انہوں نے گرفتار کرنا چاہا تھا، اور اسی چور دروازے سے امام بخاری رحمہ اللہ کو متہم کیا تھا، جو کہ آخر میں ان کی وفات کا بھی سبب بنا۔ اگلے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل سے ان مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان اہم اور بنیادی مسائل کو
ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ رب العالمین آخری سانس تک اہل سنت والجماعت، صحابہ اکرام، تابعین کے عقیدے پر ہمیں باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں، ہدایت پر چلنا نصیب فرمائیں، اس پر ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ رب العالمین مکان سے پاک ہے، اور جسم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین کا جسم ہے یا نہیں؟ پہلی بات کہ لفظ مکان سے پاک ہونا جو کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا لفظ نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تم مکان کا اقرار کرتے ہو یا انکار کرتے ہو ہم سے، اسی طرح جسم کے بارے میں پوچھے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے جسم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ جی ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جاننے کی ضرورت ہے، علم کی بنیاد پر جواب ہونا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ یہ لفظ مکان کا یا جسم کا کتاب و سنت میں کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ آپ کی مراد کیا ہے مکان سے اور جسم سے؟ اگر وہ کہے کہ میری مراد مکان سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہت علو میں ہے اور عرش پر مستوی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا معنی درست ہے۔ واقعی اللہ رب العالمین جہت علو میں ہے، سب سے بلند و بالا ہے اور عرش پر مستوی ہے، آپ کا یہ معنی درست ہے، لیکن اس درست معنی کو ادا کرنے کے لیے درست لفظ کا بھی استعمال کریں۔ آپ کی مراد تو درست ہے، اس لیے ہم آپ سے مطالبہ کریں گے جب آپ کی مراد درست ہے تو اس کے لیے درست لفظ کا بھی استعمال کریں۔ اور یہ درست لفظ کون سا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں کہا ہے، اور مکان کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے۔ تو آپ کی مراد تو درست ہے، لیکن لفظ آپ نے وہ اختیار نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اختیار کیا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں اختیار کیا ہے۔ تو اگر لفظ مکان کی تشریح یہ کرے تو ہم اسے یہ کہیں گے۔ اگر وہ کہے کہ مکان سے پاک ہونے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کسی بھی جہت کو ہم ثابت نہیں مانتے، ہم عرش پہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے، تو ہم کہیں گے کہ یہ باطل اور فاسد معنی ہے۔ بے شمار دلیلیں کتاب و سنت کے اندر ایسی ہیں جو اس باطل عقیدے کا رد کرتی ہیں۔ اس لیے آپ کی یہ مراد یہ باطل ہے، بلکہ یہ کفر عقیدہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے علو اور عرش کا انکار کر دیں، استوا کا انکار کر دیں۔ تو کوئی مکان کے بارے میں ہمیں سوال کرے گا تو ہمارا جواب اس طرح ہوگا، اس سے ہم پہلے اس کی مراد پوچھیں گے۔ اگر صحیح مراد بیان کرے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی مراد درست ہے، البتہ لفظ آپ نے وہ اختیار نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس معنی کے لیے اختیار کیا ہے، اس لیے وہی لفظ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے، مکان کی نفی کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے، جہت علو میں نہیں مانتے، تو کہیں گے کہ ہم یہ معنی باطل ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اسی طرح لفظ جسم کے بارے میں ہم آپ اس سے وہی سوال کریں گے کہ یہ لفظ جسم کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں آیا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جسم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ اللہ رب العالمین آنکھ کی صفت سے متصف ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کا قدم ہے، اللہ رب العالمین کی صورت ہے، شکل ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ الفاظ جو آپ نے جن سے تشریح کی اللہ رب العالمین کے جسم کی، یہ تشریح آپ کی، یہ تفسیر آپ کی درست ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام صفات سے متصف ہے، البتہ آپ نے جو لفظ انتخاب کیا اس کے لیے، یہ لفظ درست نہیں آپ کا، اس لیے مناسب لفظ آپ استعمال کریں، اور مناسب لفظ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے کہ آپ کی مراد تو درست ہے، لیکن جو لفظ آپ نے انتخاب کیا ہے
یہ لفظ کتاب و سنت کے اندر وارد نہیں ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے وہی لفظ بیان کریں آپ بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے جسم سے میری مراد ہے ایسا جسم جس میں گوشت ہو، خون ہو، ہڈی ہو، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ یہ مخلوق کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر جسم کی یہ صورت بنی ہے۔ گزشتہ کل کی بات ہے، ایک بھائی کلوا کی مسجد میں آئے خطبہ جمعہ کے بعد اور یہی سوال کیا کہ مولانا مودودی، اس کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ان صفات کو اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، شکل ہے، ہاتھ ہے، قدم ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ ان تمام چیزوں کو بھی ثابت کرے جو ایک جسم کے اندر ہوتی ہیں، جیسے سر ہے، پیٹ ہے، منہ ہے، کان ہے، اور بہت ساری چیزیں جو جسم کے اندر ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا پڑے گا، تب تو ہم ایک جسم مان سکتے ہیں، ورنہ صرف ان بعض صفات کو ماننے کا کیا معنی ہے؟ اس لیے ہم ان صفات کو نہیں مانتے۔ اس کی ہم تعویل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف نہیں ہے، بلکہ ہاتھ ہونے کا معنی ہے کہ احسان اللہ رب العالمین کا یا اس کی طاقت اور قوت و قدرت مراد ہے۔ اللہ رب العالمین ہاتھ کی صفت سے متصف نہیں۔ کیوں؟ اگر مانیں گے تو پھر جسم ماننا لازم آئے گا۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ یہ جو نتیجہ انہوں نے پیش کیا ہے، اس نتیجے تک کیسے پہنچے وہ؟ کیونکہ ان کے ذہن کے اندر مخلوق کے ساتھ مشابہت ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، کیا تمام مخلوقات کے اندر اگر کسی مخلوق میں آنکھ ہے تو ضروری ہے اس کے اندر پیر بھی ہو؟ اس نے کہا کہ ضروری نہیں، جیسے مچھلی ہے یا نہیں؟ مچھلی کا چہرہ بھی ہے، مچھلی کی آنکھ ہے، لیکن پیر ہے؟ تو ضروری ہے کہ اگر کوئی صفت کسی مخلوق میں موجود ہو تو اس مخلوق میں جتنی دوسری صفات ہیں، کسی دوسری مخلوق میں اگر ان میں سے بعض صفات پائی جائیں تو دوسری تمام صفات بھی پائی جائیں۔ یہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ خود مخلوقات کے اندر بہت ساری مخلوقات ہم مانتے ہیں، جیسے مچھر ہے، مکھی ہے۔ مکھی کے اندر خون ہوتا ہے؟ جی، فقہا اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں طہارت کے باب میں، نفس لا سائل لہ، کہ ایسے جانور جس کے اندر خون نہیں ہوتے، بہتے نہیں جس کے خون، تو طہارت کے مسئلے میں کہ نجس ہے یا طاہر ہے، جس کو میں نے ایک درس کے اندر چیتا کیمپ کے اندر تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے طہارت کے باب میں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے خون نہیں رکھا ہے، لیکن وہ چلتی پھرتی ہیں۔ تو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے ساتھ آپ تشبیہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ خالق کے ساتھ مخلوق کی تشبیہ دی جائے؟ یہ عقلی تقاضا ہے۔ آپ مخلوق کے ساتھ مخلوق کی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ پیر مچھر کے پاس بھی ہے، ہاتھی کے پاس بھی ہے۔ اگر کسی نے ہاتھی نہ دیکھا ہو، صرف مچھر دیکھا ہو، اور اس کو کہا جائے کہ ہاتھی کا بھی پیر ہوتا ہے، اور وہ سمجھے کہ ہاتھی کا پیر مچھر کی طرح ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ درست ہوگا؟ کسی نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں، اس کو کہا گیا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہاتھی بھی ہے، وہ مچھر دیکھا ہے صرف، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ ہاتھی کا بھی پیر ہوتا ہے تو مچھر کی طرح ہی ہوگا، حالانکہ حقیقت میں دونوں کے اندر کوئی مشابہت ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک مخلوق کے اندر اگر کوئی صفت ہو اور وہی صفت دوسری مخلوق میں بھی ہو اور دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہوتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ خالق کے اندر اگر وہ صفت ہے تو مخلوق کے ساتھ مخلوق کی طرح ہی وہ صفت ہوگی، یہ نہ عقل دلالت کرتی ہے، نہ کتاب و سنت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے ہم کیا مانتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے لیے تمام صفات ثابت ہے، لیکن کسی مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم جسم کے بارے میں کیا کہیں گے؟
کہ جسم سے مراد اگر آپ کی یہ صفات ہیں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہے تو آپ کی مراد درست ہے، لفظ کا انتخاب آپ کا درست نہیں ہوا. اور اگر کہیں جسم سے مراد ہم کون سا جسم مانتے ہیں جو گوشت، ہڈی، خون وغیرہ سے مرکب ہو، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین اس جسم سے پاک ہے. کتاب و سنت کے اندر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ رب العالمین کے لیے جسم ثابت ہے. اس لیے یہ معنی باطل معنی ہے. تو لفظ جسم کے اندر ایک درست معنی بھی ہو سکتا ہے، ایک باطل معنی بھی ہو سکتا ہے. سمجھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں، جس میں ہندوؤں کے ساتھ اسلام کی یکسانیت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ویدوں سے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے. دیکھیں، اگر تأصیل نہ ہو، کتاب و سنت کو انہوں نے علماء سے نہ سیکھا ہو، تو اسی طرح کی گمراہیاں جنم لیتی ہیں. ذاتی مطالعے سے ان باریک علوم کو کوئی خود سے نہیں سیکھ پائے گا. تو وید سے اللہ رب العالمین کے لیے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر ایک باطل معنی بھی ہے، ایک برحق معنی بھی ہے. اس لیے تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیتے ہیں جو کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. تقریباً 15 منٹ کے بعد میری گاڑی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا. مجھے ابھی نکلنا ہے عثمان آباد کے لیے، آئندہ کل وہاں پروگرام ہے، اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد کلیان اسٹیشن میں گاڑی آنے والی ہے. اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں جو سوالات ہیں لکھ کر رکھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو جواب دیا جائے گا باذن اللہ تعالیٰ.